یہ عثمان غنی بہت بڑا عابد، نیک، پرہیزگار، بزرگ کا مطلب یہ نہیں بڈھا، بزرگ کا مطلب علم میں، عمل میں بزرگ، نیک آدمی، اور اس کے علاقے کی ایک عورت اس کے اوپر فدا ہو گئی۔ اس عورت نے اپنی لونڈی کے ذریعے اس آدمی کو بلوایا، عبادت گزار کو بلوایا، اور کہا کہ تمہیں میری مالکن، ہماری جو مالکہ ہے وہ تمہیں بلا رہی ہے، ایک معاملے میں تمہاری گواہی چاہیے، جس معاملے کی میں گواہی چاہتی اس میں تم گواہ تھے، تم وہاں موجود تھے، کوئی معاملہ رہا ہوگا، اس کی گواہی چاہیے۔ یہ بیچارہ نیک آدمی تھا، اس نے سوچا اگر میری گواہی سے اگر کسی کی جان بچ جائے یا میری گواہی سے کوئی معاملہ حل ہو جائے تو اس میں برائی کیا ہے، جبکہ میں اگر گواہ رہا ہوں گا تو سچی گواہی دوں گا۔ یہ سوچ کر یہ چل دیا، جیسی اس عورت کا گھر آیا، لونڈی نے دروازہ کھولا، یہ دروازے میں گھس گیا۔ اس لونڈی نے کہا میں باہر جا رہی ہوں، اس کے بعد ایک دروازہ اور آئے گا، اس دروازے کو بھی کھول دینا، اندر سے وہ دروازہ کھلا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور دروازہ آئے گا، اس دروازے کو بھی کھول دینا، 3 دروازوں کو کھولنے کے بعد 4تھے دروازے کو کھولو گے تو اس کمرے میں ہماری مالکن تمہیں ملے گی۔ یہ صاحب دھڑلے سے چلے جا رہے ہیں، اللہ میری گواہی سے اگر کوئی معاملہ بن جائے تو اس سے اچھی نیکی کیا ہو سکتی ہے۔ پہلا دروازہ انٹری کی، دوسرے دروازے میں انٹری کی، تیسرے کمرے میں انٹری کی، اور 4تھے کمرے میں حسن و جمال کی ملکہ بیٹھی ہوئی ہے، نہایت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا بات، یہ حضرت وہاں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے پاس ایک خوبصورت بچہ بھی ہے، خوبصورت ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے، اور ایک طرف پیالہ رکھا ہوا ہے اور اس پیالے کے اندر شراب رکھی ہوئی ہے۔ نوجوانوں سنو، اس خوبصورت عورت نے اس نیک عبادت گزار آدمی سے کہا میں نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ اس کمرے کے اندر چلو اور میرے ساتھ زنا کرو، میرے ساتھ وہ کام کرو جو ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، تمہیں میرے جسم سے کھیلنا ہے، آؤ میں تمہیں لفٹ دیتی ہوں، میں تمہیں اس کمرے میں لے چلتی ہوں۔ اس بزرگ نے کہا اللہ سے ڈرو، یہ تم کیا حرکت لے کر بیٹھ گئی ہو، کیا کارنامہ انجام دینے جا رہی ہو؟ اس عورت نے کہا اے بزرگ، اے محترم، اے عبادت گزار، تم یہاں سے جا نہیں سکتے ہو، اب تمہارے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میں چیخوں گی، چلاؤں گی، تمہاری عبادت کا بھنڈا پھوٹ جائے گا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ دنیا والوں کی نظر میں بڑا عبادت گزار بنتا تھا، اور حال یہ ہے کہ اکیلے 3 کمرے کراس کر کے 4تھے کمرے تک بھی پہنچ گیا ہے، تمہاری عزت داؤں پہ لگی ہوئی ہے۔ انسان کی ایک بار عزت چلی جائے تو وہ مرنا پسند کر لیتا ہے، ذلیل ہو کر رہنا پسند نہیں کرتا۔ سنو، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، اور اگر زنا نہیں کر سکتے ہو تو دوسرا کام یہ کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ چاقو میں تمہیں دیتی ہوں، اس چھری سے اس بچے کو قتل کر دو۔ اس بچے نے میرا کیا بگاڑا؟ کہا یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے، یہ شراب کا پیالہ تمہیں پینا پڑے گا، یہ شراب کا جام تمہیں پینا پڑے گا۔ نوجوانوں اب سنو، اے شراب کے رسیا اور دلدادہ لوگوں، اب سنو، شراب کو اپنے ہونٹوں پر لگانے والے جوانوں اب سنو۔ اس آدمی نے سوچا اے اللہ، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، زنا بڑا گناہ ہے، یہ کرنے کے لیے میرا دل لامادہ نہیں ہے، زنا سے بڑا گناہ قتل ہے، قتل بھی میں اس بچے کا کر نہیں سکتا، اے اللہ شراب بھی حرام ہے لیکن مجبوری ہے میری،
اس لیے قتل سے اور زنا سے بچنے کے لیے میں شراب پی لیتا ہوں، کیونکہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس عورت نے 3 کاموں میں سے ایک کام کرنے کو کہا ہے، یا تو زنا کرو میرے ساتھ، یا اس بچے کو قتل کرو، یا شراب پیو۔ اے اللہ، میری نظر میں سب سے ہلکی چیز یہ ہے، قتل سے بھی ہلکی اور زنا سے بھی ہلکی چیز یہ ہے کہ میں شراب پی لوں۔ پہلے بھی تو جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ پی لیتے تھے، چلو آج میں شراب ہی پی لیتا ہوں۔ اس نے اللہ تو جانتا ہے یہ میں مجبوری میں پی رہا ہوں، اس نے یہ کہا اور شراب کا پیالہ اٹھایا اور اس نے نوش کر لیا۔ جیسی اس نے شراب پی، اس شراب کے اندر ایک اور نشے کی اشیاء ملی ہوئی تھی، اس نے شراب پی، شراب پیتے ہی غنودگی طاری ہو گئی، جنون اس کے اوپر طاری ہو گیا، اس شراب کے نشے نے اس کی عقل زائل کر دی۔ اس عورت نے اس کو چھری دی اور کہا اب تمہیں چنتا کس چیز کی ہے، اس بچے کو بھی قتل کر دو۔ عقل کام نہیں کر رہی ہے، شراب پی چکا ہے، شرابی آدمی تو اپنی ماں اپنی بہن کے سامنے گندی گندی گالیاں دیتا ہے، جب شراب پی کر گھر میں گھستا ہے تو بیوی کو بیوی نہیں، ماں کو ماں نہیں، بہن کو بہن نہیں، بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا۔ ابھی اس بچے کو بچہ نہیں سمجھتا ہے، چھری اٹھاتا ہے اور اس نے اس چھری سے اس بچے کو بھی کاٹ دیا، اس بچے کی گردن بھی الگ کر دی، اس کا بھی قتل کر دیا۔ شراب کے نشے میں چور تھا، اس عورت نے پرفیوم لگا رکھی تھی، اس عورت نے فوراً اس آدمی کو اپنی طرف کھینچا اور اپنے کپڑے اتار کر شرابی کے بھی کپڑے اتار دیے، اور شراب کے نشے میں اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد کیا ہوا وہ میری موضوع کا حصہ نہیں ہے، بس یہ بتانا میرا ضروری تھا کہ اس نے شراب کو ہلکے میں لے لیا اور شراب پی لی، لیکن ابھی تک وہ ایک گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شراب کے نشے میں جب آیا تو وہ زنا بھی کر لیا، شراب کے نشے میں جب آیا تو اس نے قتل بھی کر دیا، شراب کا اور شراب بھی پی لی، یعنی ایک گناہ اس سے کروایا جا رہا تھا لیکن وہ نہیں کیا، لیکن جب شراب پی لیا تو وہ تینوں کی تینوں گناہ کر بیٹھا۔ میرے بھائیوں، اب آؤ جناب محمد رسول اللہ کے اس فرمان پر جو آپ نے کبھی فرمایا تھا ام الخبائث، یہ شراب تو تمام گندگیوں کی جڑ ہے، تمام بری چیزوں کی جڑ ہے۔ اس آدمی کو شراب نے قاتل بھی بنا دیا، شراب نے اس کو زناکار بھی بنا دیا، اور شراب پی لیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ شراب ایسی چیز ہے جو عقل کو ختم کر دیتی ہے، بزرگوں کا ادب و احترام نکال دیتی ہے، مذہب کو گالی دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شراب وہ نشہ ہے جو انسان کو اللہ کی پیاری کتاب قرآن کو بھی زمین پر پٹکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ شراب جب عقل کو ختم کر دیتی ہے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے۔ وہ نمازیوں کو بھی گالی دیتا ہے، وہ ماں کو بھی گالی دیتا ہے، وہ بہن کو بھی گالی دیتا ہے، وہ بیٹی کو بھی گالی دیتا ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ایک صحابی کے ساتھ پیش آیا، حرمت شراب سے پہلے انہوں نے بھی شراب پی رکھی تھی، جب شراب کا نشہ چڑھا تو وہ شراب کے نشے میں اپنی بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکے اور اپنی بیٹی کو بیوی سمجھ کر پکڑ لیا، پھر وہ اندر کمرے میں لے جانے لگے، بیٹی چیخی امی مجھے بچاؤ، ماں نے بیٹی کی چیختی ہوئی آواز سنی، دوڑتی ہوئی آئی، کیا دیکھتی ہے کہ میرا ہسبینڈ میرا شوہر میری بیٹی کو کھینچ کر کمرے میں لے جا رہا ہے۔ وہ غصے میں آتی ہے، اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ سے چھڑاتی ہے، شوہر کو دھکا دیتی ہے، کمرے میں بند کر دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے ناجائز حملے سے بچاتی ہے۔ کافی دیر کے بعد جب نشہ اترا تو صحابی نے اپنی بیوی کو خوب مارا، جب مار مار کے تھک گیا تو بیوی بولی اگر مار مار کر تھک گئے اور اگر تھکے نہ ہو اور کچھ اور
हसरत बाकी रह गई हो तो मैं 1-2 लकड़ी और ले आती हूँ, लीजिए और पीट पीट कर मुझे मार डालो। कहने लगा शौहर, मेरी बीवी तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे कमरे में बंद कर दिया। बीवी रोती हुई कहती है, प्यार की नौटंकी आज मत करो, तुमने आज शराब पी रखी थी। शौहर कहता, बीवी शराब तो मैं रोजाना पीता हूँ। कहा हाँ जानती हूँ, लेकिन एक लिमिट में, एक दायरे में पीते थे, लेकिन आज तुमने कुछ ज्यादा पी रखी थी। अरे कभी कम कभी ज्यादा, ये तो हो ही जाता है, आज ज्यादा पी ली तो किया। बीवी कहती नहीं, आज कुछ ज्यादा ही पी ली, इतनी पी ली कि बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर सके। मेरे शौहर अपनी बेटी के मासूम चेहरे की तरफ देखो, उसकी चीख, उसकी पुकार अगर मेरे कानों तक न जाती तो आप उसकी इज्जत से खेल चुके होते, आप उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर चुके होते, अपने हाथों से अपनी बेटी की इज्जत लूट चुके होते। क्या कह रही हो मेरी बीवी? हाँ, नजर आसमान पर गई। आय अल्लाह, ये दिन सुनने से पहले तूने मुझे उठा क्यों न लिया? ये दिन, ये जुमला सुनने से पहले ये जमीन क्यों नहीं फट गई? मैं इस जमीन के अंदर क्यों नहीं समा गया? आय अल्लाह, अब कौन सा चेहरा लेकर मैं अपनी बेटी के सामने जाऊं? कौन सी शक्ल लेकर मैं अपनी बेटी के सामने आऊं? आय अल्लाह, काश ये जमीन फट जाती, मैं इस जमीन के अंदर चला जाता, लेकिन आज मैं वो कसम खाता हूं और आज मैं इकरार करता हूं। आय अल्लाह तू गवाह रहना, आय अल्लाह तू गवाह रहना, आय अल्लाह तू गवाह रहना, आय मेरी बीवी मेरी गवाही पर तू भी गवाह रहना। आय अल्लाह, आज के बाद कसम खाता हूं मैं तेरे इज्जत और जलाल की, तेरी किबरियाई की, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा। जब हराम नहीं हुई तो एक नुकसान देखा, बेटी का हाथ पकड़ा, अकल खत्म हो गई, बीवी, बेटी को बीवी समझ लिया। एक मर्तबा ऐसा हुआ और शराब अभी हराम नहीं हुई, लेकिन फिर भी उस सहाबी ने हमेशा जिंदगी भर शराब को छोड़ने की कसम खा ली और अल्लाह की कसम खा के कहा कि मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा।